کردار و عمل میں ان خوبیوں کو پیدا کریں جو خوبیاں اور جو اچھائیاں اللہ کو محبوب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوبیوں اور اچھائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان خوبیوں میں ایک بڑی خوبی راست بازی اور سچائی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا اور ان کی خوبیوں میں بھی صدق کو، سچ بولنے کو نمایاں طور پر ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے صادق الوعد، وعدوں کا سچا کہا۔ حضرت یوسف کو صدیق کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ حضرت ادریس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق قرار دیا، اور انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کی شہادت دی کہ آپ سچی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، آپ کی خوبیوں کو بیان کیا، اور ان خوبیوں میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست اور سچی بات زبان پر لاؤ۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سچائی
اور اعمال کی درستگی دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔ ایک آدمی جو سچا ہوتا ہے اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی عزت اور وقار بنا رہے، اس لیے کہ اگر وہ اچھے اعمال نہیں کرے گا تو وہ جھوٹا نہیں ہے کہ اس کا جھوٹ اس کی بدعمالیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ وہ سچا ہے، غلطی کرے گا، اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا، اس کی خامیاں اور اس کی کوتاہیاں معاشرہ، سماج اور جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اس لیے اسے اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے اور اس کی سچائی اس کو بھٹکنے سے روکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکیوں کے راستوں کو تمہارے لیے ہموار کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں اور اچھائیاں تمہیں جنت تک لے جائیں گی۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی سچ بولتا ہے، سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچ بولنے کا فائدہ دیکھیے، سچائی اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اذا احببتم ان يحبك الله ان يحبكم الله ورسوله فأدوا اذا تمنتم واصدقوا اذا تحدثتم واحسنوا جوار من جاوركم۔ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤ، اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب بن جاؤ، تو جو امانتیں تمہارے پاس رکھی جائیں ان کو ادا کرو، امانتوں میں خیانت مت کرو۔ وَاصْدُقُوا إِذَا تَحَدَّثْتُمْ، بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ پڑوس کا حق ادا کرو۔ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، تین باتیں، تین خوبیاں اس حدیث کے اندر بتلائی گئیں۔ امانت ادا کرنا، سچ بولنا اور پڑوس کے حق کو ادا کرنا۔
تین خوبیوں کو جب اختیار کیا جائے گا، اختیار کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے گا اور رسول کے نزدیک محبوب بن جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، سب سے اچھا انسان، سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا دل پاک ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، اس جیسی جو اخلاقی بیماریاں ہیں جو دل سے متعلق ہیں، دل ایسی آلائشوں سے پاک اور صاف ہو۔ صدوق اللسان، اور زبان سچی ہو، دل پاک ہو، زبان سچی ہو، ایسے شخص کو سب سے اچھا اور سب سے افضل انسان قرار دیا گیا۔ اندازہ لگائیے ان احادیث سے کہ اسلام میں سچ بولنے کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ وہ سچوں کے ساتھ رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹوں کی صحبت اختیار کرے گا تو یہ بعید نہیں کہ دھیرے دھیرے وہ سچائی کے دامن کو چھوڑ دے گا اور جھوٹ اس کی زبان پر آنے لگے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ سچوں کا ساتھ دو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا اور مومنین کے ذکر میں اس بات کو خاص طور سے بیان کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد و پیمان میں ثابت رہتے ہیں، عہد و پیمان پر ثابت رہتے ہیں اور سچے رہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں ایسے خوش نصیب ہیں صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جو عہد، جو پیمان انہوں نے اللہ سے کیا، اس عہد اور پیمان کو اپنے عمل سے انہوں نے سچا ثابت کر دکھلایا۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ اس بات کا ان کو بہت ملال تھا، رنج تھا، اور یہ ٹھان رکھا تھا انہوں نے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دے گا تو یہ غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور اپنی بہادری کا جوہر دکھلائیں گے۔ دوسری بڑی جنگ، دوسرا بڑا غزوہ، غزوہ احد پیش آیا۔ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس وعدے پر قائم رہے۔ تقریباً 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر ملے، شہید ہوئے۔ ان کی بہن ربیع نے انگلی کے ذریعے سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ اللہ نے اپنے اس بندے کی اس آیت کریمہ میں تعریف کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں ایسے نیک بخت ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھلایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ بعض تو قضا نحبہ اپنے وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا، اور بعض ابھی وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اپنی بات سے نہیں مکرے۔ مومن اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اقرار بھی ہے اور قرار بھی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اور رب سے اس بات کا وعدہ کہ ہم آئندہ ایسا کریں گے۔ ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، اور عبادت اور بندگی کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی و مطلب ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تیرے دین پر چلیں گے، تیرے حکم کو اپنائیں گے، جن باتوں کے کرنے کا تو نے حکم دیا ان باتوں کو کریں گے، جن باتوں سے تو نے روک دیا ان باتوں سے باز آ جائیں گے۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں ایمانداری کے ساتھ کہ ہم رب سے جو اقرار کرتے ہیں اور رب سے جو قرار کرتے ہیں، کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ اس وعدے کو نبھا رہے ہیں؟ اللہ سے کیا گیا وعدہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدے، ان وعدوں کا بھی ہم جائزہ لیں۔ مومن اپنے وعدوں کا پاس رکھتا ہے، اور منافق اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کر جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے۔ تو اب ہم
اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے اندر مومنوں کی صفات اور مومنوں کی خوبیاں موجود ہیں یا منافقین کے جو عیوب اور خامیاں، جن عیوب اور خامیوں کا بیان قرآن و حدیث میں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دانستہ یا نہ دانستہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے وہ خامیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں۔ مومن سچا ہوتا ہے، اس کی سچائی دنیا کے اندر بھی اس کے کام آتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے کام آئے گی۔ سورہ مائدہ کے آخر کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے، قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ کا یہ فرمان ہوگا، یہ وہ دن ہے سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا۔ جس سچائی سے انہوں نے دنیا کے اندر کام لیا، جس سچائی کو انہوں نے دنیا کے اندر اختیار کیا، توحید کی صورت میں، رسول کی اتباع کی صورت میں، قول و عمل کی سچائی کی صورت میں، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سچوں کو بشارت دی جا رہی ہے، آخرت کے کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے، اللہ کی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اسلام میں سچائی کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیے کہ اسلام میں بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ من قال لصبی تعال حاکی ثم لم یعطہ فیکذبا، جس نے اپنے بچے سے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، پھر اس نے اسے وہ چیز نہ دی تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ سچائی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ بچوں سے عام طور پر گھروں میں بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، یہ کام کر دو ایسا ہو جائے گا، ایسا یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی نشو و نما اور ان کی پرورش جھوٹ پر نہ ہو، اسی عمر سے ان کو جھوٹ نہ سکھلایا جائے، سچائی سکھلائی جائے، اچھائی سکھلائی جائے۔ اور اسلام میں ہنسی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہم ثم ویل لہم، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو باتوں میں جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکہ دینا،
کسی حقیقت کو چھپا لینا، یہ سب مقصد نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولتا ہے تفریح کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ نے اس کے لیے ویل کا ذکر کیا۔ تو جب ہنسی مذاق کے طور پر ہمارا دین ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، تو عام حالات میں یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرخص الکذب فی شیء الا فی 3۔ میں نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو کسی بھی موقع پر، کسی بھی بات میں، سوائے 3 موقعوں کے۔ 3 ایسے مواقع ہیں جن مواقع میں اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا ہو، میل جول کرانا ہو۔ 2 فریق ہے، 2 پارٹی ہے، 3 پارٹی ہے، جو پنچ ہے، جو بیچ کا آدمی ہے، اس پارٹی کے پاس جاتا ہے تو اس پارٹی کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ اس پارٹی کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی آپ کی برائی نہیں کرتی، آپ کی تعریف کرتی ہے، تاکہ دل نرم ہو۔ مقصد دھوکہ دینا نہیں ہے، مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، دوری کو دور کرنا ہے، دوری کو دور کرنا ہے، لوگوں کو قریب کرنا ہے، مصالحت کرنا ہے، مصالحت کرانا ہے۔ اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ دوسرا موقع، جنگ کا موقع۔ جنگی جو حکمتیں ہوتی ہیں، تدبیریں ہوتی ہیں، اس میں بھی اس کی اجازت دی گئی۔ حدیث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، میاں بیوی کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی، تاکہ ایک دوسرے کو راضی رکھیں، ایک دوسرے کو خوش رکھیں۔ یہاں بھی مقصد دھوکہ دینا نہ ہو، نقصان پہنچانا نہ ہو۔ بعض مخصوص حالات ہیں جن حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، باقی حالات میں نہیں۔ ہم لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت میں بھی سچ بولنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَّبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا۔ لین دین کرنے والے سچ بولتے ہیں اور دیانت داری سے کام لیتے ہیں، دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، سامان کے عیب کو چھپا کر نہیں بیچ دیا۔ اللہ خرید و فروخت میں برکت دیتا ہے، اور اگر جھوٹ سے کام لیا جائے، دھوکے سے کام لیا جائے، محقت برکت بیعہما، تو بیع و شرع کی برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں بہت بڑا کام ہے، لیکن برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے کام کی برکت کو ختم کر دیا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگائیے مقام اور مرتبہ کا کہ کہاں انبیاء، کہاں صدیقین اور کہاں شہداء، لیکن جو تجارت میں، لین دین میں سچائی اور ایمانداری کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ اسے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان التجار هم الفجار، کہ تجارت کرنے والے فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ نے ہمارے لیے بیع و شراء کو حلال نہیں کیا؟ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم تجارت کریں، لین دین کریں، سامان کو خریدیں، سامان کو بیچیں؟ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ۔ کہا کہ بات تو یہی ہے، لیکن تجارت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور قسم کھاتے ہیں تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ تو اگر ایک تجارت کرنے والا، ایک تاجر سچائی کے ساتھ تجارت کرے، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ایک تجارت کرنے والا تجارت میں جھوٹ سے کام لے، دھوکہ سے کام لے، جھوٹی قسم کھائے، تو پھر ایسے تاجر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فاجر اور فاسق لوگ ہیں۔ اب ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس لین دین کے ذریعے سے، اس تجارت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی روزی اس کے لیے بابرکت ثابت ہو، اسے اپنی کمائی سے راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم یہی چاہتے ہیں تو تجارت کے میدان میں بھی ہمیں دین کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا نے لین دین کا جو سسٹم بنا دیا، اب ہمیں اسی سسٹم سے چلنا ہے، شریعت کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو ہمارا ایسا سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ جہاں دین ہماری رہنمائی مسجد میں کرتا ہے، وہیں دین ہماری رہنمائی بازار میں بھی کرتا ہے، کہ بازار میں ہمیں کیسے رہنا ہے اور بازار میں ہمیں کس طرح لین دین کرنا ہے۔ ہمارا دین پوری زندگی کا نظام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو۔ عبادات میں بھی اسلام کے جو احکام ہیں ان کو اپناؤ، اور معاملات میں بھی اسلام کے جو احکام ہیں ان کو اپناؤ۔ اگر معاملات میں ہم نے اسلام کے احکام کو نہیں اپنایا
تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ہمیں اپنے کردار و عمل کا جائزہ لینا چاہیے اور جو خامیاں اور کوتاہیاں ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری خامیوں کو دور کر دے، ہماری اچھائیوں کو قبول فرما لے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا